نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے کسی سفر پر تو وہ اپنی لشکر کی حاضری لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب آپ نے لشکر کی حاضری لی تو لشکر میں انسان، جنات، پرندے اور دیگر جانور وغیرہ بھی ہوتے تھے. تو آپ نے جب حاضری لی تو اس میں ہدہد نہیں تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے جو کہ اتنا عام نہیں ہے، وہ خاص جگہوں پہ ہوتا ہے. اور جب دیکھا، حاضری لی تو ہدہد موجود نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہدہد کہاں ہے، اس کو حاضر کرو. اگر وہ حاضر نہیں ہے، غائب ہے، تو پھر تو اس کو سزا ملے گی. اس کو میں سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی وہ دلیل لائے گا اپنے ساتھ، کہ پکی بات بتائے گا تو تب اس کی جان چھوٹے گی. تو اتنے دیر میں ہدہد آ گیا. ہدہد نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. میں ملک سبا سے ایک عورت کی حکمرانی کا خبر لایا ہوں کہ وہ حکمرانی کرتی ہے ان لوگوں پر، اور اس کے پاس بہت بڑا ایک عرش، سٹیج ہے، اور اس کی جو قوم ہے وہ سورج کی پجاری ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے. شیطان نے ان کے کفر کو ان کے سامنے مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے. تو یہ واقعہ ہے. تو اللہ پاک فرماتے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور نہیں پایا ہدہد کو. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا وہ غائب ہے، نہیں ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو میں ذبح کروں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا وہ کوئی پکی دلیل لے کر آئے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تو ہدہد آ گیا. فقال، اس نے کہا
احطت بما لم تحط به، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو بھی اس کا علم نہیں۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لے کر آیا ہوں ملک سبا سے ایک یقینی خبر۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا حکومت کرتے ہوئے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس حکومت کرنے کے ہر قسم کا سامان موجود ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، سٹیج ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے پایا اس کی قوم کو، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، جو سجدہ کرتی ہے سورج کو اللہ کے سوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اس برے عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس وہ راستے سے ان کو روکا ہوا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت نہیں رکھتے۔ تو ہدہد نے کہا کہ میں ایک خبر لے کر آیا، اور پرندوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ انبیاء کے پاس سارا علم نہیں ہوتا، علم غیب جو ہے وہ، اب سلیمان علیہ السلام کو اس کا نہیں پتہ تھا کہ کہاں سے آیا، کون سی حکومت ہے۔ دوسری بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام حاضری لگاتے تھے، تو جو بھی ادارہ ہوتا ہے نا، اس کو اپنے ملازمین کی حاضری لگانی چاہیے۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی حاضری لگائے، اور ہر قسم کے جو اس کی رعایا ہے اس کا خیال رکھے، اس کی حاضری یقینی بنائے۔ ایک تو یہ بات قرآن بتاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ غائب، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ سلیمان علیہ السلام سفر پر جا رہے تھے، اور جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں پانی نہیں، تو ہدہد کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو زمین کے اندر کی چیزیں نظر آتی، تو یہ پانی چیک کرتا ہے کہ بھئی یہاں پانی کتنا گہرا ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے کہ بھئی فوراً کھدائی کرو اور یہاں سے پانی نکالو، تو دیکھا وہ ہے ہی نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ نہیں ہے تو میں اس کو سزا دوں گا بغیر کسی وجہ کے، وہ کیوں غیر حاضر ہے؟ تو آج بھی اگر کسی محکمے کا کوئی ملازم بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ایک پرندے کو سزا مل سکتی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ اگر غیر حاضری کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی پکی دلیل خبر لے کر آئے گا۔ تو ایک اللہ کا نبی تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، پھر بھی کہا کہ سخت سزا دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سزا جو ہے، کام چوری پر سزا جو ہے وہ جائز ہے، اور چھوٹی سی مخلوق، کمزور سی مخلوق کو سزا دینا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی جانور ہیں یا وہ کام صحیح نہیں کرتے، حل صحیح نہیں چلاتے، بار برداری صحیح نہیں کرتے، تو تھوڑی بہت سزا دے سکتے ہیں۔ تو ہدہد جو تھا وہ زمین کے اندر پانی وہ چیک کر سکتا ہے، لیکن جب وہ اس کا شکار کیا جاتا ہے تو اس کو جال نظر نہیں آتا۔ زمین کے اوپر جال، زمین کے اندر تو نظر آتا ہے، لیکن زمین کے اوپر جہاں اس کا شکار ہوتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگانا ہے کہ
جب اللہ چاہے تو وہ پھر سامنے بھی نظر نہیں آتا. جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے پھر سامنے جال پڑا ہے، پھر نظر انسان کی اگر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی بھلائی اس کی آئی ہے تو اس کو مل کے رہتی ہے. وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، کتنا ماہر نہ ہو، اپنے آپ کو بچاتا ہو، کر بھی سکتا ہو، طاقت والا ہو، لیکن اللہ کے طرف سے اگر کوئی چیز مقرر ہے تو اس کو پھر کوئی چیز بچا نہیں سکتی. تو پھر جب ہدہد آیا فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد فقال احطت بما لم تحط به، میں آپ کو وہ احاطے والا جس کو میں نے احاطہ کیا وہ خبر لے کر آیا ہوں، ما لم تحط به، جس کا آپ کو احاطہ نہیں، آپ کو علم نہیں. تو اللہ کا نبی ہے لیکن ایک علاقے میں عورت حکومت کر رہی ہے، آپ کو علم نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب نبی کے پاس نہیں ہوتا. کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ، میں ملک سبا سے، سبا یمن کا علاقہ ہے، تو فرمایا وہاں سے میں خبر لے کر آیا ہوں، یقینی خبر ہے. اور خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ حکمرانی کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس حکومت کرنے کے تمام وسائل موجود ہیں. وہ ہماری طرف ڈیفالٹر نہیں ہے، ہاں جی، وہ ہماری طرح ڈیفالٹر نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے. ترقی یافتہ حکومت ہے، اس کی ترقی یافتہ حکومت ہے، ہر چیز اس کے پاس. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور جہاں وہ بیٹھتی ہے، جس سٹیج پہ، جس عرش پہ بیٹھتی ہے، وہ بھی بہت بڑا عظیم ہے. روایت میں آتا ہے کہ 80 فٹ وہ لمبا تھا، 50 فٹ چوڑا تھا، اور اسی طرح 40 فٹ وہ اونچا تھا. تو یہ اس کا عرش تھا، اس کی بیٹھنے کی جگہ تھی. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز نہیں. جو قوم عورت کو حکمران بنائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں جی یہ فلاں جو جس کی بیٹی ہے وہ بڑی ماہر ہے، فلاں عورت بڑی ماہر ہے، بے نظیر گزری ہے یہاں. اور اسی طرح اب ایک مریم نواز ہے، اسی طرح اور بھی عورتیں ہیں جن کو ہم نے اپنا سربراہ بنایا ہوا، حسینہ واجد ہے. تو عورت کی حکمرانی اگر وہ چھوٹی، یہ امامت ہیں، مسجد کی امامت، اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں. اور جو حکمرانی ہے وہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت. تو جب چھوٹی نہیں کر سکتی، بڑی بھی نہیں کر سکتی، اس کے لیے اسلام میں جائز نہیں. لیکن مسلمان ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی باغ ڈور جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہو. ہاں، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ حکومت کے وزیر اعظم بھی تھے. تو اسی طرح جس طرح آپ نے حکومت کا باقاعدہ حاضری لیتے تھے، چیک کرتے تھے، رعایا کا خیال کرتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو پھرتے تھے کہ کسی رعایت کی کسی بندے کو کوئی تکلیف. یہ ہے حکومت، یہ ہے حکمرانی. جو آج کل ہو رہی ہے یہ حکمرانی نہیں ہے. کون سا کوئی ہمارا حکمران گزرا ہے جو گلیوں میں جو پھرا ہو یا جس نے اپنے رعایا کا خیال کیا ہو؟ یہ جو پہلی حکومت گزری ہے انہوں نے ایک وہ چیز نکالی تھی، پورٹل، وزیر اعظم پورٹل نام تھا. وہ شکایت کسی کو ہوتی تو اس کو وہ ٹیلی فون کرتے تھے. لیکن اس سے کیا نکلا؟ اس سے پولیس والوں کی رشوت کا بازار گرم ہو گیا. وہ جو بھی حکومت اس کو ٹیلی فون کرتا
تو پولیس والے وہاں پہنچ جاتے اور اس کو کہتے جی پیسے دو تاکہ ہم تمہارا کیس جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ تو الٹا اور مصیبت عذاب میں لوگوں کو ڈال دیا، بجائے سیدھا کرنے کے الٹا عذاب میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ وہاں پر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ حکمرانی کر رہی ہے اور اس کے پاس حکومت کرنے کے لیے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز موجود ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ میں نے یہ بھی دیکھا۔ اب دیکھو یہ جو ہدہد ہے یہ موحد ہے، توحید والا ہے، شرک والا نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، یہ غلط ہے۔ میں نے پایا کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج پرست ہیں۔ وجدتها وقومها اس کے قوم کو میں نے پایا یسجدون للشمس سورج کو سجدہ کرتے من دون اللہ کے سوا، وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان نے ان کے عمل اس سورج کے سجدے کو کیا کیا ہے؟ خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے۔ آج بھی جو شرک یا بدعت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کہتا ہے بیٹا آپ ٹھیک ہو، آپ ٹھیک ہو، آپ جو کام کر رہے ہو نا یہ مولوی لگے رہیں گے، آپ کرتے رہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان اس برے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ جو ابھی جلوس نکلے ہیں تو لوگ کتنے خوش تھے، ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، اور شیطان ان کو تبکی دے رہا تھا کہ بیٹا لگے رہو۔ وہ تو چاہتا ہے جمعے کے دن یا مسجد میں آ کے ہمیں سلا دیتا ہے نیند میں تاکہ ہمارا وضو ٹوٹ جائے، ہماری نماز ضائع ہو جائے، تو وہ تو مسجد میں بھی نہیں چھوڑتا، تو باہر تو اس کے مزے ہیں۔ تو یہ شیطان اس عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، تو ان کو سورج کی پرستش جو تھی وہ شیطان نے خوبصورت بنا کر پیش کی تھی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللہ کے راستے سے روک کر اور ہدایت سے ان کو دور کر دیا تھا۔ اب آگے پھر ہدہد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔